السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویران جگہ پہ کھڑے ہو کے مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، سوچا میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں۔ کہتے ہیں کہ آپ کی جو نیکی ہے، آپ جو اچھا کام کرتے ہیں، آپ جو بھلائی کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس بات کا مجھے اس دن یقین آ گیا جس دن میں نے اس چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے، یا صرف یہ کتابوں میں لکھا رہ گیا ہے، یا پھر یہ صرف ناولوں میں لکھا جاتا ہے، یا پھر اس بات کا ہمیں ایسے ہی پڑھا دیا جاتا ہے کہ آپ کی جو بھلائی ہے، آپ کی جو نیکی ہے، وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی ٹائم پہ کام آئے گی۔ تو مجھے یہ واقعہ شیئر کرتے ہوئے بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس بات کو سن کے آپ میں سے کوئی لوگ ہوں جن کو بھی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہاں واقعی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بھلائی، آپ کی گئی نیکی کبھی نہ کبھی نیکی کی صورت میں یا بھلائی کی صورت میں آپ کے سامنے ضرور آتی ہے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ میری یونیورسٹی کی تعلیم اس وقت جاری تھی، میں اس وقت 3rd یا 4th سیمسٹر میں تھی، تو مجھے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا اور مجھے یہ تھا کہ میں کلاس میں فرسٹ پوزیشن لوں۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ایک پیپر میں جو میرے مارکس ہیں وہ بہت کم آئے، مطلب مجھ سے مسٹیک ہو گئی پیپرز میں اور میرے مارکس بہت زیادہ کم آ گئے۔ اس وقت مڈ چل رہے تھے، ابھی فائنل نہیں ہوئے تھے، تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی کہ میں کس طرح سے پوزیشن ہولڈر بنوں گی، یا میں کس طرح سے کلاس میں فرسٹ پوزیشن لوں گی۔ تو اس بات کو لے کے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ تو مڈ کے بعد فائنل ایگزام ہونے تھے، تو میں پریشان تو خیر رہتی تھی، لیکن ساتھ ساتھ میں نے دعا کرنا بھی شروع کر دیا۔ تو ایک دن یونیورسٹی میں جاتے ہوئے وہاں پہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹ تھے، میرے ساتھ اور بھی لڑکیاں تھیں۔ تو کام والی جو ماسیاں ہوتی ہیں جو یونیورسٹی میں کام کرتی تھی، میرے خیال میں جھاڑو پوچھا وغیرہ لگاتی تھی وہاں پہ، تو وہ بھی کبھی نہ کبھی ہمارے ساتھ جو ہماری یونیورسٹی کی بس تھی اس میں وہ بھی ساتھ سفر کرتی تھی۔ تو ایک دن یونیورسٹی جاتے ہوئے وہ گاڑی میں انٹر ہوئی، تو ساری سیٹیں فل تھی، لڑکیاں کچھ کھڑی بھی تھیں اور کچھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو وہ آنٹی میرے ساتھ آ کے کھڑی ہوئیں، تو مجھے کچھ اچھا نہیں لگا، مجھے ایسے لگا کہ مجھے اپنی جگہ چھوڑ دینی چاہیے، مجھے اپنی سیٹ چھوڑ دینی چاہیے ان کے لیے۔ تو میں کھڑی ہو گئی، میں نے ان کو بولا آنٹی آپ ادھر بیٹھ جائیں، میں ایسے ہی چلی جاؤں گی، میں ایسے ہی سفر کر لوں گی۔ تو وہ آنٹی میرے طرف دیکھ کے مسکرائیں اور مجھے کہتی نہیں آپ بیٹھو، میں ایسے ٹھیک ہوں۔ تو میں نے انہیں 2-4 دفعہ بولا کہ نہیں آنٹی آپ بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، میں کھڑے ہو کے سفر کر لوں گی۔ خیر پھر وہ بیٹھی اور ایسے ہی میرا سفر گزر گیا۔ کچھ ٹائم بعد جب میرا رزلٹ آیا، آپ یقین کریں ان ایکسپیکٹڈ جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ کو امید ہی نہیں تھی، آپ نے حالانکہ میں نے پڑھا تھا، میں نے محنت کی تھی، اب ایسا نہیں تھا کہ میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے جس طرح میرے مڈ ایگزام ہوئے تھے جو بالکل بھی اچھے نہیں ہوئے تھے، لیکن جو میرا فائنل ایگزام ہوا تھا وہ بہت زیادہ اچھا ہوا۔ مجھے لگتا وہ میری محنت نہیں تھی بلکہ میری وہ نیکی تھی جو میں نے اس آنٹی کے ساتھ کی تھی۔ اس ٹائم پہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس ٹائم پہ انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ تو مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی کامیاب کر دیا اور مجھے بہت اچھے مارکس سے اللہ تعالیٰ نے فرسٹ پوزیشن کلاس میں دلوائی، جو کہ شاید میری خواہش تھی، اتنی زیادہ ضروری نہیں تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں کلاس میں فرسٹ پوزیشن لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور وہ کرم کیسے کیا، مجھے ایسے لگا کہ اس ٹائم پہ میری جو وہ نیکی تھی اور یا پھر وہ جو آنٹی تھی انہوں نے جو دعا کی وہ قبول ہوئی۔ تو اس طرح آپ کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہیں۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ایسے چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کون سی نیکی پسند آ جائے اور وہ ہم پہ رحم کر دے یا پھر ہم پہ کرم کر دے۔
امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ایسا ہی ہو تو آپ نے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ٹاپک کے ساتھ، ایک نئی تحریر کے ساتھ، ایک نئی سوچ کے ساتھ۔ تب تک آپ لوگ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔